علامہ سید معید اصغر کاظمی صاحب خطاب فرمائیں گے۔ ان کی آمد پر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ سبحانک لا علم لنا الا ما حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، نعرہ حیدری، عظمت چہرد معصومین، بلند تر صلوات۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ظہور امام میں تعجیل کے لیے بلند تر صلوات۔ اس سے بہتر انداز میں بآواز بلند صلوات۔ روز جمعہ روز امام زمان ہے۔ جوانوں سے میری گزارش ہے کہ تھوڑا سا آگے ہیں، کیونکہ ابھی سے جو ہے نا کافی آنے والوں کے لیے مسئلہ ہو رہا ہے، کیونکہ یہاں قلب مجلس میں جگہ موجود ہے۔ آپ سے دستبستہ گزارش ہے کہ تھوڑا سا ادھر تشریف لے آئیں درود پڑھتے ہوئے۔ کاظمی صاحب تھوڑا سا آگے آئیے گا تاکہ وہ جگہ ان کے لیے بنے، اور پیچھے اس سے بہتر انداز میں بلند تر صلوات۔ اجازت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان۔ سبتے بھائی بہت جگہ آگے آگے آگے۔ یہ بزرگ جلا جھیم سے حاضر ہوں میں، خدا انہیں وہ خانپور سے بہت ممنون ہوں آپ کا۔ پنجتنی امام بارگاہ مسجد کو جلا جھیم خانپور سے ہمارے کئی اہل سنت چہرے دیکھ رہا ہوں۔ مسجد پنجتنی کے متولی یہاں تشریف فرما، ممنون ہوں۔ درود بھیجے محمد و آل محمد کی بارگاہ۔ قبلہ سجاد صاحب پیش امام وہاں کے، اجازت ہے آگا۔ ظہور امام میں تعجیل کے لیے بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی لیس لقضائہ دافع ولا لعطائہ مانع ولا کصنعہ صنع صانع وہو الجواد الواسع فترى جناس البدائع واتقنا بحکمتہ صنائع۔ الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمت للعالمین، اعنی العبد المعید الرسول المسدد المحمود الاحمد المصطفى الامجد ابا القاسم مصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين
أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المحكم وخطابه المتقن بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ درود بھیجے محمد و آل محمد کی بارگاہ میں۔ سامعین محترم، حاضرین مجلس، موالیان مولائے متقیان و عاشقان مولائے عارفان، بالاخص میرے نہایت ذی وقار برادران اہل سنت، پروردگار ان کو صحت و سلامتی عنایت فرمائے، اسی طرح سے حضور سرور کائنات سے تجدید عہد کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین محترم، جوانوں سے گفتگو کرنے آیا ہوں، بزرگوں کی دعا چاہیے۔ موضوع سخن جو آج چوتھی نشست جس کی ابتدا کر رہا ہوں وہ ہے ولی اور ولایت، موضوع سخن جو ہمارا ہے، اور اس کے ضمن میں ہم نے آیات الکرسی کی جو تیسری اور آخری آیت ہے، آیت الکرسی وہی 255 نمبر ہے جو وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ تک تمام ہو جاتی ہے۔ آیات الکرسی میں جو تیسری آیت ہے اسے ہم نے سرنامہ سخن اس خمسے کے لیے قرار دیا۔ سامعین محترم، ارشاد رب العزت ہو رہا ہے اللہ ہے صاحبان ایمان کا ولی، اللہ ہے صاحبان ایمان کا ولی، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ہے درود بھیجے محمد و آل محمد کی بارگاہ۔ اس سے بہتر انداز بلند تر صلوات۔ اللہ ہے صاحبان ایمان کا ولی۔ ہاں، پہلے دن سے ہم یہ ایگزامپل دے رہے ہیں، جو میگنیٹ ہے وہ ولی کی مثل ہے، اس کی جو میگنیٹک فیلڈ ہے، مقناطیس کی قوت ثقل، کھینچنے کی طاقت، فورس آف اٹریکشن، یہ ہے ولی کی ولایت۔ ولی مثل مقناطیس ہے، اس کی جو ولایت ہے وہ اس کی یعنی مقناطیس کی میگنیٹک فیلڈ ہے۔ ہاں، جس طرح سے اس زمین کی گریویٹیشنل فیلڈ ہے، جہاں جہاں آپ کوئی آبجیکٹ پھینکیں گے وہ زمین پہ آ کے لگے گا۔ جہاں پہ آپ آبجیکٹ کو ایسے پوائنٹ پہ لے جائیں ایٹ دا پوائنٹ آف انفینٹی کہ جہاں پہ یہ گریویٹیشنل فورس ختم ہو جائے، وہاں گریویٹیشنل فیلڈ نہیں ہوگی، وہاں کوئی اور فیلڈ شروع ہو جائے گی۔ خدا کہہ رہا ہے ہم ولی ہیں، کیا کرتے ہیں؟ ہماری اٹریکشن کیا ہے کہ ہم صاحبان ایمان کو، جس میڈیم کا ہونا ضروری وہ ایمان ہے، ہم صاحبان ایمان کو اٹریکٹ کرتے ہیں، کھینچتے ہیں۔ یخرجہم من الظلمات الی النور، من ابتدائے غایت کے لیے اور الی انتہائی غایت کے لیے۔ کہاں سے لیتے ہیں؟ گمراہی سے لیتے ہیں، شر سے لیتے ہیں، اور پھر نور کی جانب لے آتے ہیں، ہدایت کی جانب۔ اور فقط ولی وہ نہیں، کون ہے ولی؟ والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، کافروں کے بھی ولی ہیں۔ توجہ کیجئے گا سامعین محترم، اللہ کے لیے ولی کا لفظ ایک ہے، طاغوت کے لیے اولیاؤہم الطاغوت بہت سارے آپ کو نظر آئیں گے، آگے بھی، پیچھے بھی، دائیں بھی، بائیں بھی۔ صرف اور صرف ولی جو ہے وہ اللہ کے ولی نہیں ہیں، طاغوت کے بھی ولی ہیں، جو کیا کرتے ہیں؟ یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ پھر ہدایت سے نکال کر پھر گمراہی کی جانب لے جاتے ہیں۔ اس کائنات میں تیسرا کوئی میڈیم نہیں ہے، یا ولایت الہیہ ہے یا ولایت باطلہ ہے۔ انسان کا کمال یہ ہے کہ وہ روز بروز اپنے عقیدے کا، اپنے ذہن کا، اپنے اعمال کا، اپنی سوسائٹی میں اپنے رہن سہن کا جائزہ لے کہ میں ولایت الہیہ میں ہوں یا ولایت باطلہ میں ہوں۔ اور ہم بار بار گفتگو کو آگے بڑھا رہے ہیں، عرض کر رہے ہیں کہ ولایت کا رشتہ، ربط و ارتباط، ریلیشن، یہ بالذات قائم نہیں ہوگا، بالصفات قائم ہوگا۔ اس نے اپنے صفات کے مظہر بنا کے بھیج دیے، یہ سخی ہیں، تم سخاوت کے ساتھ بانڈنگ کرو۔
یہ عالم ہیں، تم علم کے ساتھ بانڈنگ کرو، یہ شجاع ہیں، شجاعت کے ذریعے ان سے اپنے رشتہ ولایت کو قائم کرو۔ اب گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ سامعین محترم، کل اس سے پچھلی آیت پہ ہم نے گفتگو کی تھی، اب تھوڑا سا موضوع کو آگے بڑھاتا ہوں، توجہ۔ غدیر میں بارہا کہہ رہا ہوں، جس ولایت کا اعلان ہوا تھا وہ تھا بطور منصب، نہ کہ کمال۔ اللہ کے نظام میں بطور منصب، تھوڑی سی 10 منٹ کی ذرا مشکل بحث ہے، وہ تھوڑی سی کرنے لگا ہوں، لیکن انشاءاللہ اس ممبر سے نہیں ہوگی تو کہاں سے ہوگی؟ یہاں سے مشکل کشائی نہیں ہوگی تو کہاں سے ہوگی؟ ہاں، تھوڑی سی مشکل بحث ہے، لیکن انشاءاللہ کانسیپٹ کلیئر ہو جائے گا۔ جن لوگوں نے اب تک الحمدللہ میرا ساتھ دیا اور تمام نشستوں میں آئے، وہ لطف اٹھائیں گے، جو آج ان کو بھی کوشش کروں گا کہ میں اس موضوع میں ملاؤں۔ توجہ، غدیر میں جو اعلان ہوا وہ تھا ولایت بطور منصب عہدہ، وہ 14 کو عطا ہو گیا۔ توجہ، استفہامی انداز، انٹیروگیٹو سنٹنس میں کیا کہہ رہے رسول اللہ نے؟ کیا کہا؟ الست اولیٰ بکم من انفسکم، کیا تم مجھے، اب آپ کی ثوابدید، آپ کا ذوق، ہاں آپ کا ذوق معرفت، آپ کیا ترجمہ کریں؟ رسول اللہ نے بس یہ پوچھا کہ کیا میں تمہارے نفسوں پہ ولی ہوں؟ میں تمہارے نفسوں پہ ولی ہوں، یہ پوچھا۔ پہلے اپنا عہد لیا، مجھے کیا سمجھتے ہو؟ میرا تصور تمہارے ذہنوں میں کیا ہے؟ جو تصور تمہارے ذہنوں میں میرا ہے وہی تصور پھر اس کے لیے رکھو۔ جس نے ولی سے رسول اللہ کو دوست سمجھا وہ علی کو دوست سمجھے، جس نے حاکم سمجھا وہ علی کو حاکم سمجھے۔ لفظ ایک یہ، توجہ سامنے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں علی کا بغض لیے پھر رہے ہیں سینے میں، ارے کیا ان کی خاک سنی جائے گی مدینے میں؟ بلا علی کی نہیں اور نہ ہی ہے حسین کا غم۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، شاکر یہ کہتا ہے لعنت ہے سکینے میں۔ واہ واہ واہ، سلامت رہیے، سلامت باخدا۔ ہاں، میں دل سے، میں منبر حسین پہ کہہ رہا ہوں، اہل سنت سے میں محبت زیادہ کرتا ہوں۔ علی الراس، خدا آپ کو صحت و سلامتی دے، آپ کے گھروں پہ اپنی رحمت و برکتوں کا نزول کرے۔ توجہ سامعین محترم، جو بات کرنا چاہ رہا ہوں ساتھ دیجیے گا۔ غدیر میں اعلان کس کا ہوا؟ منصب کا۔ منصب کیا؟ 14 معصومین کا ولایت کا جو دائرہ کار ہے وہ صبح قیامت تک اتنا ہی رہے گا۔ کوئی 15واں ولی بطور منصب عہدے کے اعتبار سے نہیں آ سکتا۔ توجہ، علی سے لے کر مہدی تک کی ولایت کا اعلان بطور منصب کر دیا۔ جس دروازے کو کھولے رکھا، جس کی ضرورت ہے، جس کے لیے قرآن نازل ہوا، وہ ہے بطور کمال۔ کمال کا دروازہ صبح قیامت تک کھلا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس ہدایت نے آگے بڑھنا تھا۔ امام ہے واسطہ فیض الہی، امام ہے واسطہ فیض الہی، جس نے اس فیض کو آگے بڑھانا ہے۔ اب سامعین محترم، یہاں پر ایک سوال ایک جوان نے مجھ سے بڑا اہم کیا، ذرا سوچئے گا۔ کہ قبلہ جب آپ یہ کہہ رہے ہیں ایک طرف، اب خود ہی اپنے لیے مشکل پیدا کر رہا ہوں، بڑی اہم مشکل ہے یہ۔ ایک طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ محمد و آل محمد کو منصب خدا نے ولایت کا عطا کر دیا، ہاں، اور ان کے کمالات وہابی ہیں، یہ وہاں سے پڑھ کر آئے، یہاں کے انہوں نے ریاضت نہیں کی، سپورٹس مین نہیں تھے یہ، ایسا ہی ہے نا؟ تو پھر یہ کیا ہوا کہ قبلہ کہ علی نے انگوٹھی دی تو منصب ولایت خریدا؟ یہ تو کسب ہو گیا۔ سوال کس کس کو سمجھ آیا ہے؟ درود بتائے گا مجھے۔ نہیں سمجھا آپ میری بات؟ ہاں، ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں قبلہ کہ ان کا علم کمالات ان کے وہابی ہیں، جو وہاں سے پڑھ کر آئے، ہاں، اور دوسری طرف نظریہ کہ انگوٹھی دے کر کسب کر رہے ہیں۔ بات سمجھ آئی؟ مشکل باتیں ہیں، لیکن جسے سمجھ ایک بات بھی آ گئی، انشاءاللہ کافی کنٹروورسی جو ہے وہ دور ہو جائے گی۔ جوانوں سمجھ میں آیا سوال؟ یعنی انگوٹھی دی، منصب آئے ولایت نازل ہو گئی، منصب ولایت مل گیا۔ آج سارے حوالے اہل سنت مفسرین کے دوں گا،
لیکن ایک بحث کرنا چاہتا ہوں سامعین محترم، اس مشکل سے پہلے ایک اور مشکل کو آسان کریں۔ اول مخلوق، افضل مخلوق کس کی ذات ہے؟ حضور سرور کائنات کی۔ سب سے پہلے خدا نے حقیقت محمدیہ کو خلق کیا۔ ملا صدرہ کے فلسفے کی میں ایک تھوڑی سی بات کر رہا ہوں، جو آج بھی یہ قانون، یہ لا نان ریجیکٹیبل ہے، کوئی اسے رد نہیں کر سکا۔ ملا صدرہ کی فلسفے کی آخری کتاب اسفار ہے، وہاں سے ایک جملہ کہہ رہا ہوں۔ اس نے کہا اس کائنات میں جو چیز جتنی افضل وہ اتنی پہلے خلق ہوئی ہے۔ تو ملا صدرہ کہتا ہے، وہ کہتا ہے اس کائنات میں جو شے جتنی پہلے خلق ہوئی وہ اتنی افضل۔ وہ کہتا ہے مسلمانوں کا یہ نظریہ اول ما خلق اللہ نوری بالکل صحیح ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا، دلیل ہے کہ محمد افضل۔ اب اصول کافی کا پہلا باب ہے کتاب عقل والجہل، اس میں کیا ہے؟ اول ما خلق اللہ العلم، اول ما خلق اللہ العقل، اول ما خلق اللہ القلم، اول ما خلق اللہ القرطاس، اول ما خلق اللہ نوری۔ سارے اول 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 ایک ہو سکتا ہے میرے بھائی، یہ مشکل کیسی؟ اور بات کو آسان کرتا ہوں۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو ظاہر محمد پہ رفتہ رفتہ قرآن نازل ہوتا رہا، رفتہ رفتہ قرآن نازل ہوتا رہا، کیا فقط اسی نظریے کو اپنے اسلام کی اساس بنا لیں؟ ہم نے تو بچپن سے یہی پڑھا نا، قرآن رفتہ وہاں سے لیتے تھے پیغام، اور جبریل امی سرکار دو عالم کے قلب مطہر پر رفتہ رفتہ گریجولی نازل کرتے رہتے تھے۔ ایسا ہی ہے نا، یہی سنا نا بھائی، داد نہ دو رپلائی تو دو۔ 3 گھنٹے موبائل کو رپلائی دیتے ہو، ہمیں دیتے ہوئے کیا ہوتا ہے؟ ہاں توجہ کرنا ذرا، میں رپلائی چاہیے مجھے، ہیں جوانوں، بزرگوں کی دعا چاہیے۔ ایسا ہے نا، رفتہ رفتہ نازل ہو رہا ہے، وہاں سے لیا پھر محمد پہ، اتنا لیا پھر محمد، 5 آیتیں 10 آیتیں 11 آیتیں، ایسا ہی ہے نا۔ اچھا، جس مومنٹوں کے لیے، جس لمحے کے لیے، جس لحظے کے لیے وہاں سے لیا جبرائیل نے، ابھی محمد کو نہیں پہنچایا، نعوذ باللہ و نستجیر باللہ، اس مومنٹ کے لیے جبریل عالم ہو گیا، یہ لا علم۔ کہاں بیٹھے ہو میرے بھائی؟ ہاں، جبریل کے پاس علم ہے، وہ جبریل کہ جب یہ محمد بندگی کی معراج پہ پہنچا، 4تھے آسمان پر اس کے پر جلنے لگے، محمد کی نالین پہنچ۔ ساتھ دیجیے گا میرا تھا، تھوڑی سی مشکل بات ہے لیکن میں انشاءاللہ اس کو حل کروں گا۔ ہاں، یہ ظاہر محمد پہ رفتہ رفتہ نازل ہو رہا ہے، وہاں سے لیا پیغام، اس مومنٹوں کے لیے، اس لمحے کے لیے، اس لحظے کے لیے جبریل کے پاس علم ہے، محمد کے پاس نہیں، تو نعوذ باللہ جبریل افضل ہو گیا۔ ایسا نہیں ہے سامعین محترم، بات یہ قرآن اس حقیقت محمدیہ کا حصہ تھا جو سب سے پہلے خدا نے خلق کی۔ توجہ، سب سے پہلے جس حقیقت کو خلق کیا، جس نور کو خلق کیا، اس کے 14 معصومین اس نور کا حصہ تھے، قرآن بھی اسی نور کا حصہ تھا۔ اسی لیے قرآن نے آواز ماضی کے صیغے کے ساتھ دی، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، ہم نے اس کتاب کا وارث بنا دیا تھا۔ اب ایک جملہ کہہ رہا ہوں، خدا کے لیے ساتھ دیجئے گا، اگر محمد کی سمجھ آئی تو آگے آل محمد کی سمجھ میں آئے گی۔ ذمہ داری سے اپنے میں ناقص مطالعے کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں، بڑے بڑے حفاظ کرام بھی ہوں گے، قرآن کا مطالعہ کرنے والے بھی ہوں گے، علماء کرام بھی موجود ہیں، مجھے آپ دکھا دیں محمد کے لیے کہیں 6000 سے زیادہ آیات میں کہیں لفظ جعل کا آیا ہو۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، آدم کے لیے، انی جاعلک للناس امام، ابراہیم کے لیے، اور انبیاء کے لیے بناتا ہے یا بنائے گا، جعل کا لفظ ہے، محمد کے لیے بننے کا لفظ نہیں، یا بعثہ ہے یا ارسلہ ہے، بھیجا گیا، بھیجا اسے جاتا ہے جو وہاں بھی منصب پہ ہو۔ بلندتر سلامات۔
حضور سرور کائنات کے لیے لفظ جال نہیں دکھا سکتے آپ قرآن میں کہ ہم نے محمد کو بنایا اسے جاتا ہے جو پہلے نہ ہو، بھیجا اسے جاتا ہے جو پہلے منصب پہ ہو۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق۔ سورہ جمعہ میں کیا کہہ رہے ہیں؟ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، مبعوث برسالت کیا۔ اب ساتھ دیجئے گا میرا درود بھیجیں محمد و آل محمد کی بات۔ تقبل اللہ، خدا قبول کرے، تقبل اللہ کا۔ اب نہیں گرے گا انشاءاللہ، مولوی کی گرپ میں آ گیا۔ اب ہے توجہ سامعین محترم؟ ہاں، خدا رزق میں برکت عطا فرمائے۔ ہاں، میرا ساتھ دیجئے گا ذرا، جو جملہ کہہ رہا ہوں۔ اچھا یہ دیکھیے 40 سال، یہ حقیقت محمدیہ یہ سمجھ میں آئے گی تو سمجھ میں آئے گی ولایت کا دائرہ کار۔ جو خدا جس کو ولی بناتا ہے کیا کوالٹیز ہوتی ہیں اس میں۔ اب ذرا غور کریں، 40 سال تک رسول اکرم نے نہ لکھنا نہ پڑھنا، اس کا اظہار نہیں کیا، نہ ظاہراً نبوت کا اعلان کیا، ایسا ہی ہے نا؟ اچھا 40 سال بعد نبوت ملی، مبعوث برسالت ہوئے، تو بھئی ارسلہ کا لفظ ہے، بھیجا۔ کب بھیجا یہ تو میں نہیں پتا۔ 10 دن مجھے کوئی نہ جانتا ہو، میلسی والے سارے مجھے اجنبی سمجھتے ہوں، 10 دن میں بیٹھا ہوا شبیر کاظمی صاحب کے گھر جو ہے نا وہ نیاز تناول کرتا رہوں، کوئی تقریر نہ کروں 10 دن، 11ویں دن تقریر کروں۔ 10 دن تقریر نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ مجھے تقریر کرنی نہیں آتی۔ ہاں 10 دن میں نے تقریر، 10 سال تک بیٹھا رہا نہیں کی تقریر، چھوڑ دوں میں آج کے بعد تقریر کرنا؟ مثال کے طور پر کوئی فن ہے میرے پاس، اس کا اظہار چھوڑ دوں تو کیا اس بات کی دلیل ہے؟ آپ یہ کہیں گے کہ انہیں آتی نہیں کرنی۔ 40 سال محمد نے نہیں بتایا کیونکہ قرآن نازل ان کے نظریے کے مطابق ہو رہا تھا، ظاہر محمد پر، ورنہ ہمارا تو نظریہ کنت نبیًا وآدم بین الماء والطین۔ جب آدم آب و گل کی کشاکش اور کشمکش میں تھے، محمد تب بھی نبی تھا۔ اب یہ صدا بلند ہوئی، یہ تمام نہ ہوئی تھی، کسی نے کہا کنت ولیًا وآدم بین الماء والطین، میں علی اس وقت منصب ولایت پہ فائز تھا۔ سب سے پہلے پروردگار نے حقیقت محمدیہ کو خلق کیا، جس کا قرآن بھی حصہ تھا، وارث بنا دیا تھا۔ یہ تو ظاہر محمد پہ رفتہ رفتہ لوگوں کی ہدایت کے لیے، ہاں پروردگار نے سسٹم کو آگے پیش کیا۔ غدیر میں کس کی ولایت کا؟ منصب کا اعلان ہوا اور دروازہ بند ہو گیا اللہ کے نظام میں۔ اور دیکھیے یہ جو انما کا کلمہ حسر ہے، کیا بتا رہا ہے؟ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیم۔ انما لیمیٹیشن ہے، کرائیٹیریا۔ اب آپ سے بہتر کون انما کو سمجھے گا؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم اولئک هم الصادقون۔ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ خدا جسے رجس کہہ دے، ان 4 کھیلوں کو رجس کہہ رہا ہے نا قرآن میں سورہ مائدہ میں، وہ انما ولیکم اللہ۔ یہ اللہ پہلے اپنی ولایت کو کہہ رہا ہے، میں ولی ہوں۔ اچھا پھر یہ واو کون سی واو ہے؟ خدا کو 99، خدا کو 100% مانیں گے، رسول کو 99.9%؟ نہیں، واو کس لیے اطلاق ہوتا آگا؟ ما بعد اور ما قبل دونوں کے لیے حکم بالکل ایک جیسا۔ جتنا خدا ولی اتنا رسول ولی، جتنا رسول ولی والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے والا ایک تھا۔ اور سامعین محترم میرا ساتھ دیجئے گا، جس طرح سے قرآن حقیقت محمدیہ کا حصہ تھا، علی کے فضائل و کمالات بھی اس حقیقت محمدیہ کا حصہ تھے۔ یہ ظاہر علی نے مسجد نبوی میں ایک انگوٹھی دے کے منصب خرید کے دنیا کو بتایا کہ اللہ سے تجارت کیسے کی جاتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ
عظمت جہردہ معصومین بلندتر صلوات صلی اللہ محمد وآل محمد وعجل فرجہ. ہے توجہ سامعین محترم؟ ساتھ دے رہے ہیں؟ ہاں تھوڑا سا وقت زیادہ لے لوں، مسئلہ تو نہیں؟ اجازت ہے؟ سامعین محترم ذرا ساتھ دیجئے گا میرا. اب میں یہاں روایت پڑھوں جلال الدین سیوطی کی، صاحب تفسیر در منصور، جا کے مطالعہ کیجئے گا. پھر کل رکا لے آئیے گا قبلہ آپ نے یہ غلط پڑھا، تاکہ ہمارے علم میں اضافہ ہو، ہم اپنی جہالت کو مٹائیں. بار بار کہہ رہا ہوں جہالت کو مٹاؤ، چھپاؤ نہیں. جتنا مٹاؤ گے اتنا سرفراز ہوں گے. اور اگر تم جہالت کو چھپانے لگے تو یہ کہتے نظر آؤ گے فلاں نہ ہوتے میں ہلاک ہو جاتا. جہالت کو مٹاؤ خدا کے لیے. جتنی جہالت کو مٹاؤ گے اتنا سرفراز ہوتے جاؤ گے. اور میرے بھائی اس مکتب اور اس دین میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی ہستی فارغ التحصیل نہیں ہے. تم اور میں کیسے ہو گئے بھائی؟ خدا اپنے حبیب کو کہہ رہا ہے وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. محمد فارغ التحصیل نہیں، آپ اور میں ہو جائیں گے فارغ التحصیل. ہماری مجال، ہم خطا کار، معصیت کار، گناہ گار. جلال الدین سیوطی نے جو روایت لکھی وہ اچھا. اب میں جو ہوں نا یہاں اس آیت کا شان نزول میں تھوڑی سی دقت کرنا چاہتا ہوں. سب سے بڑا حتیٰ کہ فریقین میں بھی کوئی 80% اجماع ہے اس آیت کے شان نزول پہ جو بیان کر رہا ہوں. حبر الامہ عبداللہ ابن عباس انہوں نے کہا امیر المومنین کی شان میں 300 آیات نازل ہوں، اور یہ فضیلت فقط خدا نے علی کو عطا کی. اس میں ایک آیت یہ ہے. اچھا خود امیر المومنین اس کے راوی ہیں. بے پناہ صحابہ، سینکڑوں صحابہ نے اس روایت کو نقل کیا کہ مسجد نبوی ہے. اب ساتھ دیجئے گا میرا. مسجد نبوی، امیر المومنین بھی موجود ہیں، صحابہ بھی موجود ہیں. اور پھر اب جو روایت پڑھ رہا ہوں وہ اس کی روایت پڑھ رہا ہوں جس کے بارے میں رسول اللہ نے کہا تھا اس آسمان نے اس فرد سے زیادہ سچے پر نہ سایہ کیا نہ زمین نے وزن اٹھایا. مولانا طارق جمیل مجھے بہت پسند ہے ایمان سے. جتنی قدر میں مولانا طارق جمیل کی کرتا ہوں شاید ہی کسی کی کرتا ہوں، بہت کم. ہاں ایک اچھا انسان ہے، مولوی نہیں ہے. ہاں ملا میں اور انسانوں میں فرق پیدا کرو. عالم با عمل کی جو ہے نا خاک، پاؤں کی خاک، وہ علی الراس، وہ ہمارے آنکھوں کا سرما اور سر پر ہے. ہاں لیکن جو ہوائے نفس کے پیچھے جا رہے ہیں ان کے پیچھے نہ جانا. توجہ، ذمہ داری سے. بڑی میں نزاکت کے ساتھ بات کر رہا ہوں. بڑا اتحاد اخوت کے لیے انہوں نے بڑا کام کیا. یہ روایت میں نے بہت پہلے پڑھی تھی، میرے ناقص مطالعے میں گزری، لیکن جب انہوں نے سوشل میڈیا پہ ان کا کلپ وائرل ہوا تو میں پھر اور مطمئن ہو گیا. پوری کائنات پہ واجب ہے کہ وہ محمد سے محبت کریں، ہے نا. تمام حدیث کا نچوڑ یہی ہے نا، ایسا ہی ہے نا. انہوں نے روایت پڑھی کہ رسول اللہ نے فرمایا ان اللہ امرنی بحب اربع، خدا نے مجھ محمد کو حکم دیا. کائنات کو حکم ہے کہ وہ محمد سے محبت کریں، لیکن خدا نے مجھے حکم دیا کہ میں 4 ہستیوں سے عشق کروں. علی و منہم، وہ علی جو منیت کے منزل پر ہے، والسلمان والمقداد و ابو ذر. پوری کائنات پہ واجب ہے وہ محمد سے محبت کرے. محمد کو خدا حکم دے رہا ہے کہ تو ان 4 ہستیوں سے محبت کر. جناب ابو ذر جیسا سچا، جندب بن جنادہ ان کا نام ہے. یہ کہہ رہے ہیں مسجد نبوی میں ظہر کی نماز رسول اللہ نے پڑھی، اور نماز پڑھنے کے بعد آج دعا مانگنے کا انداز حضور سرور کائنات کا مختلف تھا. کیا انداز تھا؟ ظہر کے بعد صحابہ نوافل پڑھ رہے ہیں، کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی تعقیبات پڑھ رہا ہے، ان میں مصروف ہے. ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آج دعا کا انداز رسول اللہ کا مختلف ہے. وہ کیا انداز تھا؟ پروردگار موسیٰ نے کہا تھا رب اشرح لی صدری، مجھے شر صدر عطا فرما. اس طرح سے موسیٰ نے کہا مجھ محمد کو بھی شر صدر یعنی سینے کو کشادہ فرما. ویسر لی امری، جیسے موسیٰ کے لیے اوامر کو آسان کیا تھا اس طرح سے میرے لیے بھی امور کو آسان فرما. واحلل عقدۃ من لسانی،
جس طرح سے موسیٰ نے دعا مانگی تھی میری زبان کی گروں کو کھول دے، اے پروردگار محمد کی زبان کی گروں کو کھول دے، یفقہ قولی، تاکہ یہ لوگ میرے قول کو سمجھ سکیں، اپنے فہم و ادراک میں لا سکیں۔ پروردگار پھر موسیٰ نے کہا تھا وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي، اے پروردگار وَاجْعَلْ لِي، تو بنا، وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، جو میری اہل میں سے ہو، کون ہو؟ خود بتا رہے موسیٰ، ہارون ہو، اخی میرا بھائی ہو۔ دستے جب جوڑ کے عرض کروں گا موسیٰ اہلیت بھی رکھتا ہے، پتہ بھی ہے کس کو بنانا ہے، کریڈیبلیٹی بھی ہے، ہاتھ پکڑتے ولایت کا اعلان کر دیتے، وزارت کا، وصایت کا، وزیرت کا اعلان کر دیتے ہاتھ پکڑ کے۔ یہ دعا کیوں مانگ رہے ہو؟ موسیٰ دعا مانگ کے بتا رہے جب میری رسالت میرے ہاتھ میں نہیں تو میرا وصی ہونا کیسے میرے ہاتھ میں؟ نعرہ حیدری، جس نے مجھے رسول بنایا میرا وصی بھی وہی بنائے گا۔ رسول اللہ فرما رہے ہیں، اب یہ جلال الدین سیوطی صاحب تفسیر در منصور لکھتا ہے، ساری روایت پڑھ رہا ہوں، ابو ذر غفاری بھی دیکھ رہے ہیں، ایز اٹ از جو جملے بیان کر رہا ہوں ممبر حسینی سے، دست دعا بلند کیے وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، اے پروردگار جس طرح سے موسیٰ کے بھائی ہارون کو وزیر بنا کے موسیٰ کی پشت کو مضبوط کیا تھا، پروردگار تو بنا میرا وزیر علی کو، اور علی کے ذریعے میری پشت کو مضبوط فرما۔ اب یہ دعا قبول ہوئی تھی، ایک سائل داخل ہوا، ہے کوئی اللہ کے نام پہ دینے والا، ہے کوئی اللہ کے نام پہ دینے والا، ہے کوئی اللہ کے نام پہ دینے والا؟ ہاں، تسبیحاں گھمانا بہت آسان ہے، جیب میں ہاتھ ڈالنا بہت مشکل ہے۔ ہاں، ہے توجہ سامعین محترم؟ یاد رکھنا، میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں ذمہ داری کے ساتھ۔ سامعین محترم، خدا اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، ہم نے تجھے خیر کثیر، کوثر فول کے وزن پہ مبالغے کا صیغہ، کثرت در کثرت، ہم نے تجھے خیر کثیر عطا کیا، شکرانے کے طور پہ فقط نمازیں پڑھ، فصل نہیں، لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اچھا وچھا کرنا ہے، بکرا کرنا ہے، مرغی کرنی ہے، نہیں، وَانْحَرْ، بکروں کو، بکریوں کو، بھیڑوں کو، بچوں کو ذبح کیا جاتا ہے، وَانْحَرْ اونٹ کو کیا جاتا ہے، نہر۔ اگر خیر کثیر لے رہے ہو تو قربانی بھی سب سے عظیم دو۔ آپ کہہ رہے ہیں کچھ نہ دینا پڑے، جب آتی ہے خدا سے مانگنے کی بات تو پروردگار سب سے اچھی بیوی میری ہو، سب سے اچھی گاڑی میری ہو، سب سے اچھا مال و دولت کا لیے ہیں، بنگلے میرے ہوں، بینک بیلنس میرا ہو، جب دینے کی بات آتی ہے 10 روپے کا مرا ہوا نوٹ تلاش کرتے ہو۔ اللہ کی بارگاہ میں عمل نہیں جاتا، طرز عمل جاتا ہے۔ توجہ اخلاص کے ساتھ دو۔ میں بار بار یہ جملہ کہتا ہوں، میں نے 100 دیگیں چڑھا دی، زیر زبر نازل نہ ہوئی، ایک ہستی نے 3 سوکھی روٹیاں دیں، سورہ دہر نازل ہو گئی۔ نعرہ حیدری، ہے توجہ سامعین محترم؟ اس سے بہتر اندازہ بلند کر۔ امام زمانہ بلند تر صلوات۔ ہے توجہ سامعین محترم؟ ہاں، ہے کوئی اللہ کے نام پہ دینے والا؟ کسی کا ہاتھ جیب تک نہیں گیا، مایوس ہو کے باہر نکلا، اس نے اپنے مخاطب کو تبدیل کیا، پہلے یہ مسجد سے باہر نکلا، پھر صحن مسجد سے باہر نکلا، اب اس نے مخاطب تبدیل کیا، پہلے لوگوں سے کہہ رہا تھا ہے کوئی اللہ کے نام پہ دینے والا، اب اس نے کہا پروردگار تیرے در سے خالی ہاتھ جا رہا ہوں۔ یہ واقعہ سنا میں، لیکن جو اگلا تجزیہ کر رہا ہوں اس میں انشاءاللہ آپ دعا دیں گے مجھے۔ اے پروردگار تیرے در سے خالی ہاتھ جا رہا ہوں، تیرے در سے خالی ہاتھ جا رہا ہوں، تیرے حبیب کی مسجد سے، تیری محبوب ترین عبادت گاہ سے میں دھتکارا جا رہا ہوں۔ یہ دعا عرش اولا پہ پہنچی، یہ واپس پلٹا۔ جب علی کے قریب جا کے کہہ رہا تھا تو علی نے کچھ نہ سنا۔ یہ اہل سنت مفسرین لکھ رہے ہیں، جب قریب سے گیا نہیں سنا علی نے، کوئی اشارہ نہیں کیا، جب کوسوں دور چلا گیا صحن مسجد کو بھی عبور کر لیا، باہر نکلنے لگا، اب مخاطب تبدیل کیا۔ پہلے لوگوں سے خطاب کر رہا تھا، خدا سے کہہ رہا تیری بارگاہ سے، نہ جانے علی عبادت کے وقت کہاں ہوتا ہے۔ اور میں جملہ کہہ رہا ہوں، میرا ساتھ دینا، جو علی فقط سوئے تو اس کی مرضیاں خرید لے۔
نہ جانے 2 رکعت نماز میں کیا کیا خریدتا ہوگا، اور مجھے نہیں پتا علی نے کیا خریدا، اس نے کیا بیچا۔ میں اتنا جانتا ہوں دینے والا بخیل نہیں ہے، لینے والا کمظرف نہیں ہے۔ اس نے کیا دیا، اس نے کیا لیا، یہ عبد و معبود جانتے ہیں بہتر۔ ہاں، دینے والا بخیل نہیں ہے، لینے والا کم ظرف نہیں ہے، لا متناہی ظرف کا مالک علی۔ میں نے جملہ کہا نا، خطیبانہ جملہ نہیں ہے، اس کے اوپر میں ایک تقریر الحمدللہ پیش کر سکتا ہوں تاریخ کے حوالے سے۔ امیر المومنین نے اشارہ کیا، اچھا آپ کیسے سن لیا اتنی دور سے؟ ہاں، علی نے کیسے سن لیا؟ یہ چھوڑو، یہ تو جانتے ہو کہ خدا مقلب القلوب ہے۔ جب چاہے جس کے دل کو جہاں پھیر دے، اس کی دعا قبول ہوئی، دل پھر گیا نہ۔ اب مجھے نہیں پتا علی نے یہاں سنی یا کہاں سنی، اتنا پتا انگوٹھی کا دینا تھا۔ جلال الدین سیوطی کہتا ہے بھی انگوٹھی دی، آیہ ولایت نازل ہوئی، رسول اللہ نے مسجد نبوی میں، جلال الدین سیوطی کے جملے ہیں، پہلی مرتبہ رسول اللہ نے پہلی مرتبہ علی کا ہاتھ پکڑ کے کہا تھا، من کنت مولا فہذا علی مولا۔ نعرہ حیدری۔ وہ کہتے ہیں مسجد نبوی میں پہلی مرتبہ کا، خم غدیر پہ دوسری مرتبہ کا۔ یہ اہل تشیع کے مفسر کا بیان نہیں ہے، جلال الدین سیوطی کا بیان ہے۔ ہاں، انٹینشنز ڈائیورٹ ہو گئیں۔ کسی نے سوال کیا علامہ محمد یار شاہ صاحب سے، قبلہ یہ تو توجہات کہیں اور چلی گئیں، علی فقیر ڈھونڈ رہے تھے یا خدا کی نماز پڑھ رہے تھے؟ خدا سے تو انٹینشن چلی گئی، ہاں، ڈیڈیکیشن کے ساتھ تو نہیں پڑھی نا نماز۔ ان کا جو انداز ہے وہ تو میں بیان نہیں کر سکتا، انہی کا خاصہ تھا، لیکن جملے بدل کر ایک بات پیش کر رہا ہوں۔ انہوں نے بڑا اہم جملہ کہا تیرے نزدیک یہ عبادت ہو گئی ناقص، کیونکہ انٹینشنز ڈائیورٹ ہو گئیں، ہے نا، خدا سے ہٹ کر توجہ چلی گئی بندے کی جانب۔ کہہ رہے ہیں 2 کام ہوئے، جس کی نماز علی پڑھ رہا تھا اس نے اتنا بڑا منصب دے دیا۔ کہتے ہیں تیرے شکم میں جو ہے نا وہ درد شروع ہو گیا۔ سنا جملہ، کہتے ہیں جس عبادت کو تو ناقص کہہ رہا ہے، جس علی کی ناقص عبادت کے نتیجے میں خدا 2 رکعت ناقص عبادت کے نتیجے میں سب سے بڑے 12 منصب جو علی خرید لے، نہ جانے کامل عبادت میں کیا کیا خریدتا ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سلامت رہیے، نعرہ حیدری، یا علی۔ عظمت چہردہ معصومین، بلند تر صلوات۔ اس سے بہتر انداز میں بلند تر سلامت، پانی فل بھر کے رکھیں۔ ایک اور درود بھیجئے محمد و آل محمد کی بارگاہ۔ اور دیجئے گا یا رسول اللہ، یا علی حق ولی، سلامت نا۔ ہاں، جس علی کی ناقص عبادت کے نتیجے میں، میں بار بار کہہ رہا ہوں ذمہ داری سے، فقط 5 نشستیں چاہیے۔ منصب نبوت و رسالت و امامت سے بڑا عہدہ ہے منصب ولایت۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم۔ یہ تو علی ظاہر محمد پر تجارت سکھا رہا ہے، کس طرح سے ہے توجہ۔ سامعین محترم، آیت اللہ وحید خراسانی نے اپنے درس خارج میں سب سے بڑا اس وقت ایران کا درس ہے وحید الدہر کا، انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ 2 رکعت نماز خالصتاً، کوئی شخص کتنا بڑا ولی اللہ کیوں نہ ہو، 2 رکعت نماز ہر خیال، ہر احساس، ہر فیلنگ خالصتاً خدا کے لیے 2 رکعت نماز نہیں پڑھ سکتا کوئی غیر معصوم۔ آغا وحید کا دعویٰ، کہتے کوئی عالم ہوگا وہ کسی مقام پہ جا کے سوچے گا ہاں بھئی ایسے نہیں، ایسے مجھے اس علم کی اس گتھی کو ایسے سلجھانا ہے، وہ کہا نہیں، پھر جو ہے نا کوئی، پھر آپ جانتے ہیں بہتر، تاجروں کا تو تجارت چلتی ہی، کاروبار چلتا ہی نماز میں، سارے قرضے نماز میں یاد آتے ہیں، ہے نا؟ ایسا ہے یا نہیں ہے؟
انہوں نے کہا حتیٰ کہ بڑے سے بڑا مرجع ہو، مجتہد ہو نا، درس خارج دینے والا، وہ بھی کہیں 2 رکعت نماز پوری خدا کے لیے نہیں پڑھ سکتا ایز اٹ از. خیالات کیوں؟ وہ سوچے گا درس خارج کو میں نے 18 گھنٹے مطالعہ کیا، کس طرح سے اسے انجام تک پہنچاؤں. اب یہ بات سمجھ آ گئی؟ موضوع ذہن میں رکھیے گا، بندگی کا کمال سمجھیں، جو فخر کرو کہ کتنی بڑی نعمت ولایت تمہیں عطا کی. لیکن خدا یہ منصب کبھی نااہل کو نہیں دیتا، جو اہلیت رکھتا ہے اس کو دیتا ہے. والذی قدر فہدی، ہم نے پہلے قدروں کو معلوم کیا پھر ہدایت کی. ایسا نہیں ہے، ہاں قدر کو معلوم کیا. کیا ہوا؟ اب ذرا غور کر. رسول اکرم حضور سرور کائنات تشریف فرما تھے، صحابہ کا جمع غفیر تھا، خطبہ ارشاد فرما رہے تھے. ایک شخص آیا، یا رسول اللہ تحیت و تبریک و تسلیم کے بعد آپ سے ایک عرض کرنی ہے. کیا؟ سرکار نے خطبے کو چھوڑا، بہت دور سے آیا ہوں، آپ کے لیے تحفہ لے کر آیا ہوں. کیا لائے ہو تحفے میں؟ کیا لائے ہو؟ 2 اونٹ. ایک سرخ بالوں والا ذرا تندرست اونٹ ہے، صحت مند اونٹ ہے، ایک نحیف و لاچار اونٹ ہے. کہاں ہیں بھائی وہ؟ میرے غلام کے ہاتھ میں ان کی مہار ہے، باہر کھڑے ہیں وہ 2 اونٹ، یہ قبول کیجئے. رسول اللہ نے کہا ہاں ہم قبول کرتے ہیں. وہ خوش ہو کے چلا گیا. رسول اللہ نے وہ 2 اونٹ قبول کر لیے. اب خطبہ چھوڑ کر ایگزامینیشن ہال میں بٹھا دیا ساروں کو. کہا جس نے 2 رکعت نماز خالصتاً، ہر خیال خدا کے لیے آئے، 2 رکعت نماز پڑھی نا، 2 رکعت نماز خالصتاً خدا کے لیے، ایک ایک فیلنگ جو ہے نا، ایک ایک احساسات اور خیالات، ہاں وہ سارے خدا کے لیے آئے. جس نے 2 رکعت فقط نماز پڑھ لی، ہاں 3-4 منٹ کی نماز پڑھ لی، ہاں 2 رکعت، 1 اونٹ میں اس کو دے دوں گا. اب سارے صحابہ آپ جانتے تو تھے، خوشی و خضوع تو ویسے ہی جانتے ہیں. عطر، ہاں ہے نا، سمجھ گئے آپ، پہنچ گئے. کوئی اپنی شلوار کا سائز سیٹ کر رہا ہے، کوئی عطر لگا رہا ہے. جس نے ساری زندگی کبھی مخارج نہیں نکالے وہ ذوات کے مخارج نکال رہا ہے. ہاں بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ سب نے نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد جیسے نماز تمام ہوئی، امیر المومنین بھی نماز پڑھ رہے تھے. رسول اللہ نے پوچھا ہاں بھئی کس نے خالصتاً 2 رکعت نماز خدا کے لیے پڑھی؟ ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے. جھوٹ کوئی بول نہیں سکتا، ہر کوئی جانتا تھا محمد کے پاس وصف وحی ہے، جھوٹ بولا ذلیل ہو کے رہ جائیں گے، وحی نازل ہو جائے گی. بڑے بڑے موجود تھے نا. نہ ہو روایت تو میں ذمہ دار ہوں، ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں. 2 رکعت نماز خالصتاً. کس نے پڑھی؟ امیر المومنین کھڑے ہو گئے. یا رسول اللہ میں نے پڑھی. کہا بیٹھ جاؤ. پھر پوچھا ہاں کس نے پڑھی؟ یا علی. پھر کھڑے ہو گئے. امیر المومنین کھڑے ہو رہے ہیں. کہا بیٹھ جاؤ. اب کوئی ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں. کسی کو کوئی خیال کہیں آیا ہوگا، اتنے بڑے فقیہ کا دعویٰ ہے. اب توجہ کیجئے گا سامعین محترم، جب 3 مرتبہ عہد لے لیا کہ بھئی کسی نے کوئی جواب نہ دیا، اب امیر المومنین سے مدینۃ العلم، باب مدینۃ العلم سے خطاب کر رہا ہے. ایک جملہ کہہ رہا ہوں، ایک جملہ خدا کے لیے ساتھ دینا. ابھی یاد آیا مجھے خلیل بن احمد فراہیدی. یاد رکھیے گا 80% ہم کتابیں گرامر کی اہل سنت علماء کی پڑھتے ہیں، وہ ہمارے محسن ہیں. خدا کے لیے آگا صحیح کہہ رہا ہوں میں؟ ہاں بلکہ زیادہ ہی 80% سے ہے نا، شرح ابن عقیل تک ہے. توجہ، خلیل بن احمد فراہیدی بابائے نحو، جس نے نحو کی بنیاد رکھی تھی، نحو کا موجد تھا، بابا تھا بابائے نحو خلیل بن احمد فراہیدی. اس سے کسی نے پوچھا تو شیعہ کیوں ہو گیا؟ تو نے اتنا بڑا مکتب اور اتنا بڑا مسلک کو چھوڑ کر تجھے یہ رافضیت ملی تھی؟ نہ ہو، ذمہ داری سے بیان کر رہا ہوں، جا کے مطالعہ کر لینا. خلیل بن احمد فراہیدی نے ایک جملہ کہا. وہ کہتا ہے سنو مجھے کس چیز نے شیعہ کیا. کہتا ہے احتیاج الکل الیہ و استغناؤہ عن الکل
دلیل انہ امام الکل فی کلہ، علی کے در پر ہر کسی کا آنا، علی کا کسی کے در پہ نہ جانا، اس بات کی دلیل ہے کہ علی کل کا کل امام ہے۔ ہر کسی کا علی کا نیاز مند ہونا اور علی کا ہر کسی سے بے نیاز ہونا، یہ مخلوقات میں بے نیاز ہیں۔ اب سمجھ میں آتا ہے جب یہ مخلوقات ایسی بے نیاز ہیں، خالق کیسا بے نیاز ہوگا؟ اس کی قدرت کے شاہکار جب بے نیاز ہیں تو رب کیسا صمد ہوگا؟ اللہ الصمد۔ ہاں پہلے اس کی خلق کو تو سمجھو، خلق کو سمجھے بغیر ہاں جی بھئی عجیب عجیب سوال کرتے ہیں۔ اہل بیت نے مدد مانگی، اور میرے بھائی اہل بیت اور خدا کے نزدیک کوئی وسیلہ نہیں ہے۔ یا من دل علی ذات ہی بذات، اے وہ ذات جو اپنی ذات پہ خود دلیل ہے۔ تم اور میں ناقص ہیں، ہمیں ایک ایسا واسطہ فیض الہی چاہیے جو بشر بھی ہو، نور بھی ہو۔ نور نہیں ہوگا پیغام لے گا نہیں، بشر نہیں ہوگا پیغام دے گا نہیں۔ بشر ہے تو دے گا، نور ہے تو لے گا، ایسا میڈیم چاہیے جو واسطہ فیض الہی ہو، جو ٹرانسفارمر کا کام کرے، جس کی جتنی کیپیسٹی ہے اتنا دے۔ ہاں روزہ امام زمان آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ جس کے وجود کی وجود ہی ثبتت الارض والسماء وبیمنہ ہی روزے کلورا، جس کی وجہ سے رزق ملتا ہے۔ واسطہ فیض الہی چاہیے، ہم ناقص ہیں اس کامل تک پہنچنے کے لیے۔ بھئی اچھا ایک جملہ کہہ رہا ہوں، وہ علی کل شیء قدیر تھا، توجہ ہے بھی، تھا بھی اور رہے گا بھی، لیکن جب اس نے یہ پیغام کا سلسلہ شروع کیا، جب کی بات کر رہا ہوں، تھا نا علی کل شیء قدیر، ہر وقت ہے، اس کی ساری صفات عین ذات ہیں، فقط خدا کی ذات قدیم ہے، باقی حقیقت محمدیہ محمد رسول اللہ احدث ہیں، احدث حدوث و قدم کی جب بحث ہوگی تو قدیم فقط خدا کی ذات ہے۔ ایسا ہی ہے نا، وہ چاہتا تو آپ کے دلوں میں اس نے اپنا پیغام بندوں تک پہنچانا تھا، اس نے اپنا پیغام بندوں تک پہنچانا تھا، جو درختوں کے اندر کلام پیدا کر دے، جو سنگریزوں پہ کلمہ پڑھوا دے، وہ دل میں الہام نہیں کر سکتا تھا؟ خیر و شر کی تمیز کے ساتھ ساتھ بغیر وسیلے کے تمہیں ہدایت کر دیتا، جو ماد و مدنیات میں آتا نہیں، کیف و کیفیات میں سماتا نہیں، حدود و قیوس سے ماورا مبرہ، وہ ذات حق اپنا پیغام بندوں تک پہنچانے کے لیے وسیلے کا انتخاب کیے۔ تو اور میں مجھ جیسا معصیت کار خطا کار بغیر وسیلے کے کیسے پہنچے گا اس تک؟ ہم ناقص ہیں، عقل کہہ رہی ہے، عقل۔ درود بھیجے محمد و آل محمد کی بارگاہ میں۔ کس نے پڑھی ہے 2 رکعت نماز؟ امیر المومنین۔ جملہ کہا نا، ہر کسی کا علی کے در پہ آنا، علی کا کسی کے در پہ نہ جانا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ علی امام کل ہے۔ یہ ہے باب مدینۃ العلم، رسول اللہ ہے مدینۃ العلم۔ اب اندازہ لگاؤ، زکانی رسول اللہ ہے، زکن زکا، اس طرح سے علم مجھے دیا رسول اللہ نے جیسے پرندہ اپنے بچے کو چوگا دیتا ہے۔ توجہ، رسول اللہ نے پوچھا یا علی اگر تم نے 2 رکعت نماز خالصتاً خدا کے لیے پڑھی، یہ بتاؤ تشہد کے وقت شہادت دیتے ہوئے کیا سوچ رہے تھے؟ نہ لکھا اہل سنت کے مفسرین نے یہ اس روایت کو، میں ذمہ دار، بڑے بڑے متعصب مورخین نے اس واقعے کو نقل کیا، متعصب مورخین نے نقل کیا اس واقعے کو۔ اب یہ ہے مدینۃ العلم، وہ ہے باب مدینۃ العلم۔ وہ کون ہے جو کہہ رہا ہے زکانی رسول اللہ زکن زکا؟ اس طرح سے علم دے جیسے یا علی مثال اونٹ کی دیتے۔ آج جس کے پاس 10 کروڑ کی یا 1 ارب کی 2 ارب کی گاڑی ہے، عرب میں ایسے تھا کہ جیسے اس کے پاس ایک سرخ بالوں والا اونٹ ہو، اونٹ کی مثال دیتے۔ کتنا معتبر سمجھا جاتا تھا کہ جس طرح سے اونٹنی اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے،
اس طرح سے مجھے رسول اللہ نے علم دیا۔ سامعین محترم یاد رکھیے گا، یہ پرندے کی مثال کیوں دی؟ یاد رکھیے گا، جانور جب غذا لیتا ہے وہ 3 حصوں میں تقسیم ہوتی ہے، ایک کا فضلہ بنتا ہے، ایک کا خون بنتا ہے، ایک کا دودھ بنتا ہے۔ اگر اونٹنی کی مثال دیتے کل کو کوئی کہہ سکتا تھا 33% علم دیا تھا، تیسرا حصہ دیا تھا علم رسالت میں سے، تیسرا حصہ علی کے پاس آیا تھا۔ رسول اللہ سے جو مثال دی امیر المومنین نے، جس طرح سے پرندہ اپنے بچے کو چوگا دیتا ہے، جیسے دانہ اٹھاتا ہے ویسے منتقل کرتا ہے۔ صرف منصب نبوت اور رسالت محمد نے اپنے پاس رکھا، باقی جتنا علم تھا علی کو ودیت کر دیا۔ توجہ کرنا سامعین محترم، یہ مدینہ العلم ہے۔ میں اکثر یہ جملہ کہتا ہوں، میرا جملہ نہیں ہے، عقیل الدار حضرت آیت اللہ عقیل الغروی کا جملہ ہے۔ وہ یہ جملہ کہتے ہیں، سنیے گا، کائنات کا سب سے بڑا عالم علی ہے، علی ہے، علی سب سے بڑا عالم علی ہے، معلم رسول، عالم علی ہے، معلم رسول، عالم علی ہے، معلم رسول۔ کوئی یہ نہ کہے کہ ہم نے حفظ مراتب کو توڑ دیا۔ ہاں غور کریں، پرندہ جیسے اٹھاتا ہے ویسے، صرف منصب نبوت۔ اور وہ توجہ کیجئے گا، یہ پڑھانے والا تھا، وہ پڑھنے والا تھا۔ 1000 علم کے باب دیے، ہر باب سے پھر 1000 باب علی نے نکالے۔ ہاں یا علی کیا سوچ رہے تھے تشہد کے وقت؟ کہا یا رسول اللہ یہ سوچ رہا تھا، مدینے کے باہر نہ ایک مدینے کے مضافات میں ایک آبادی ایسی ہے، وہاں اتنی غربت ہے، اتنا افلاس ہے، اتنی تنگ دستی ہے۔ میں یہ سوچ رہا تھا، مجھے لگتا انہوں نے کبھی گوشت دیکھا بھی نہ ہو، میں آپ سے موٹا تازہ اونٹ لے کر اس بستی میں جا کے ذبح کروں گا، ان کو گوشت کھلاؤں گا، یہ سوچ رہا تھا۔ اب رسول اللہ جانتے تو تھے نا، لیکن اگر سوال نہ کرتے، یہ استفہامی انداز نہ اپناتے، کبھی علی کے فضائل ہم تک نہ پہنچتے۔ کہ یا علی، خیال تو آ گیا، کیا رسول اللہ آپ کو تو درس سنا ہے؟ جب آپ سے کسی نے پوچھا کہ دین کس چیز کا نام ہے تو آپ نے اسے بڑے اختصار کے ساتھ بتایا تھا، دین 2 چیزوں کا نام ہے، اطاعت للہ والشفقت علی خلق اللہ، اللہ کی اطاعت کرنا، مخلوق خدا پہ شفقت کرنا، نماز پڑھ کے اس کی اطاعت کر رہا ہو، بندگان خدا کو سوچنے کے لیے مخلوق خدا پہ شفقت کر رہا ہو۔ یا رسول تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت جہردہ معصومین، بلند تر صلوات۔ یا رسول اللہ یہ خیال میرا ذاتی نہیں ہے، اپنی ذات کے لیے نہیں سوچ رہا، یہ مخلوق خدا کے لیے سوچ رہا ہوں۔ اطاعت للہ والشفقت علی خلق اللہ۔ احسان بن ثابت نے بڑے مناجات کو نقل کیا اپنی نظموں میں، عربی نظموں میں۔ ہمارے بھائیوں کے ایک بہت بڑے عالم اپنے دور کے بغداد میں درس دے رہے تھے، کہا دیکھو تو صحیح، ابھی درس چل رہا تھا، اتنا میں ایک فقیر نے آ کے مانگنا شروع کیا، وہی نظم تھی عربی میں پڑھی کہ میرے ماں باپ قربان، میری عزت آبرو قربان اس شخصیت پر جس نے فقط ایک انگوٹھی دے کر سب سے بڑا منصب خرید لیا، ایک انگوٹھی دے کر سب سے بڑا منصب خرید لیا، سب سے بڑا منصب خرید لیا۔ اس نے درس چھوڑا، وہ اپنے طلاب سے کہتا دیکھو پتہ نہیں، جس نے پورا کنواں دے دیا راہ خدا میں اس کا نام و نشان نہیں، جس نے گھر لٹا دیا اس کا نام کوئی نہیں، کوئی ہو جتنا جس نے زیورات راہ خدا میں دے دیا اس کا نام کوئی نہیں، جس نے ایک انگوٹھی دی، رافضیوں کا یہ ڈھونگ ختم ہی نہیں ہوتا۔ اسی میں ایک شخص کھڑا ہوا، نہ ہو واقعہ تو میں ذمہ دار، وہ کہتا ہے اس میں رافضیوں کا قصور کیا ہے؟ اس میں رافضیوں کا قصور کیا ہے؟ کسی نے سب کچھ دیا، ایک زیر زبر نازل نہ ہوئی،
جس کی نماز تھی، اس میں رافضیوں کا قصور کیا؟ نماز پڑھنے والا علی، منصب دینے والا خدا۔ وہ کہتا ہے قبلہ آپ نے تو بتایا تھا کہ قرآن میں خدا کہہ رہا ہے میں تو اعمال فقط متقین کے قبول کرتا ہوں۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ صاحبان تقوی کے اعمال قبول ہو، امام المتقین کا عمل خدا رد کر دے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ امام المتقین رسول اللہ نے فرمایا تھا۔ بس سامعین محترم، بہت بڑی نعمت ہے، اس کی قدر کرو۔ پروردگار، اپنے آپ کو یاد رکھنا، جب عقل کل سمجھ لیا نا، ساری پرواز، ساری عطا، سب کچھ رک جائے گی۔ ہر لحظہ و لمحہ پروردگار تو مجھے علم سیکھنے کا، تحصیل علم کا مجھے طالب بنا، ہر لحظہ و لمحہ۔ مجالس سید الشہداء میں ثواب کی نیت سے نہ آیا کرو۔ زہرا کا لاڈلا، زہرا کا لال بڑا کریم ہے۔ تم نے فقط نیت کی تھی نا کہ ہم 20 سے 24 محرم ان کے مودت قدے پہ ذکر سید الشہداء سنیں گے۔ زہرا کا لال اتنا کریم ہے، تم نے نیت کی، گھر بیٹھے تمہیں اجر دے دے گا۔ تمہیں یہاں وہ ثواب کے لیے نہیں بلاتا، اپنے وجود میں ضم کرنے کے لیے بلاتا ہے۔ اس نیت سے آیا کرو کہ خدا ہمیں محمد کی بندگی سکھا دے، علی کی بندگی سکھا دے، ان کی غلامی، ان کی نوکری۔ نمازوں میں کچھ نہ مانگو، ایک چیز مانگ لو، پروردگار حسین کے غلاموں کی غلامی عطا فرما۔ اس در کی غلامی بخدا بڑے بڑوں کی بادشاہی سے افضل ہے۔ میں عام بات نہیں کر رہا، اس کا لطف اٹھانا خدا کے لیے۔ بس سامعین محترم، جمعے کا دن ہے، امام زمانہ کی بارگاہ میں پرسہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سوچ کے کچھ اور آیا تھا، لیکن کیا کروں، کچھ صاحبان کی بھی درخواست ہے، ان کا ذوق شوق بھی ہے۔ کل 4 سال کی بی بی کا تذکرہ کر رہا تھا، ہاں، جو ہمیں مقتل میں 10 محرم تک سکینہ کے نام سے ملی، باپ کے دل کا سکون۔ لیکن 10 محرم کے بعد کوئی تاریخ نہیں دکھا سکتے سکینہ نام کی کوئی حسین کی بچی ہو، نہ حسین رہے نہ دل کا سکون رہا۔ اب یہ اتنی رکت طاری ہوئی کہ نام رکت سے رقیہ بنت حسین پڑ گیا۔ عرض کر رہا تھا، یہ معرفت میں یہ بی بی، معرفت میں یہ بی بی زینب کبریٰ سے کم نہیں، ام فروہ سے کم نہیں۔ 4 سال کی ایک احساس کی نہج البلاغہ ہے سکینہ۔ ایک روایت تمہیداً عرض کر رہا ہوں، پھر مصائب ذرا تفصیلی بیان کروں گا۔ ذرا 2 وقت مل رہے ہیں۔ عرض کیا تھا، عرفہ کہتے ہیں جس مجلس میں ان 2 بیویوں کا تذکرہ ہو نا، جناب ام رباب سلام اللہ علیہا، جناب سکینہ بنت حسین، خدا حجابات کو ہٹا دیتا ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ خدا کے لیے اپنی طلب کو بلند رکھو، پھر دیکھنا کتنا عطا ہوگی واسطہ فیض الہی سے۔ اس وسیلے کو امام زمانہ کی بارگاہ میں پیش کرو۔ ہاں، یہ رد ہونے والا وسیلہ نہیں۔ سننا عزادارو، یہ عام بی بی نہیں ہے، اس کی معرفت کا اندازہ لگاؤ۔ حسین ابن علی جب آخری وداع کے لیے آئے نا، اسرار امامت سید سجاد کو سپرد کر دیے، بیویوں سے بھی وداع کر لیا حسین نے، پھر بچوں کو بار بار صبر کی تلقین کی۔ یہ 4 سال کی بچی جو بچوں کی سالار تھی، بابا کے دامن سے لپٹ گئی۔ بابا، اگر تم موت کی جانب بڑھ رہے ہو تو پھر ہمیں نانا کے مدینے چھوڑاؤ۔ یہ بچی اپنی ذات کے لیے نہیں، بچوں کی زندگی کے لیے زندگی مانگ رہی تھی۔ کریم کربلا نے بڑا حوصلہ دیا، بہت سمجھایا، پھر بچی کو دوبارہ پیار کیا، سینے سے لگایا۔ 2 مرتبہ سکینہ بنت حسین سے امام حسین نے رخصت کیا ہے، صبر کی تلقین کی، بتا دیا بیٹی اس کے بعد یہ منازل، یہ کٹھن مراحل ہیں، اس کے بعد تمہیں ان مشکلات سے گزرنا ہے، بیٹی صبر کرنا۔ حسین کی تربیت یافتہ تھی، حسین کی تربیت یافتہ تھی۔ لیکن جب حسین ابن علی خیمے سے باہر آئے نا، گھوڑے پہ سوار ہوئے، ابھی رہوار چند قدم آگے چلا تھا، گھوڑے کو مہمیز کیا، سنو کہ زیادہ فوراً رک گیا۔ کیا دیکھا؟ ایک بچی جو سمو سے لپٹی ہوئی ہے،
سمو سے یہ روایت پڑھی ہے میں نے، اگلی روایت اب پڑھنے لگا ہوں، توجہ۔ سمو سے لپٹی ہوئی ہے، حسین ابن علی فوراً اترا ہے، بابا نیچے اترا، حسین نیچے اترا ہے، بابا میرے سر پہ ہاتھ رکھو جس طرح سے یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھا جاتا ہے۔ حسین نے رونا شروع کیا ہے، بیٹی تو کتنی یتیم ہے، تجھے میری زندگی، تو کتنی غریب ہے، تجھے میری زندگی میں احساس یتیمی ہو گیا۔ بابا لیٹ جاؤ، حسین لیٹ گئے، بابا سینے پہ سلاؤ، حسین نے سینے پہ تھوڑی دیر لٹایا، بابا میرے سر پہ ہاتھ پھیرو، بابا پھر بیٹھ جاؤ، مجھے زانوں پہ بٹھاؤ۔ جیسے جیسے بچی تمنا اور حسرتوں کا اظہار کر رہی ہے، حسین ویسے ویسے کر رہے ہیں۔ سنو گے زدارو، دستے دب جوڑ کے عرض کروں گا، بی بی یہ کام تو خیمے کے اندر کر سکتی تھی، کربلا کے بن کا انتخاب کیوں کیا؟ سنو گے کیا جواب آئے گا؟ اے ذاکر حسین، او میرے بابا کے ذاکر، تم جانتے تو خیموں میں اور بھی بچے جن کے باپ موجود نہیں، اگر ان کے سامنے یہ ناز برداریاں کی ان کا احساس یتیمی جاگ جائے گا، کاش ہمارا بھی باپ ہوتا۔ بس عزادارو، کربلا کے بن میں ہو گئی شام غریبہ، کس طرح سے لوٹا گیا آپ جانتے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ بچے کئی دن سے سوئے ہوئے نہیں تھے، جب لوٹ لیا اب تو اطمینان ہو گیا، اب لوٹنے کو تو کچھ ہے نہیں۔ ہاں، ان خیموں کی راکھ کو تکیہ بنا کے کچھ بچے سو گئے۔ اب ایک راوی کا بیان ہے، ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں، وہ راوی کہتا ہے میں پسر سعد کے خیمے میں آیا جہاں 2 کوزے پانی سے لبریز تھے، یہ سر جھکا کے بیٹھا ہوا تھا، کچھ سوچ رہا تھا۔ میں اس کے سامنے آیا، میں نے ایک پانی کا کوزہ اٹھایا، اور جب اس نے کچھ نہ کہا میں سمجھ گیا اس کی رضامندی ہے، کہ وہ پانی کا کوزہ اٹھا کے میں باہر آیا، اور اب جیسے میں ان جلتے ہوئے جو خیمے جل چکے تھے ان راکھ کی جانب جیسے بڑھا، ایک بی بی نے جلال میں کہا شخص وہیں رک جا، ہمارے پاس اب کچھ لوٹنے کو نہیں ہے، جتنا لوٹنا تھا مسلمانوں نے ہمیں لوٹ لیا۔ اس نے کہا بی بی میں سمجھتا ہوں تو کون ہے، میں لوٹنے نہیں آیا، میں تمہارے بچوں کو پانی پلانے آیا ہوں۔ اس بی بی نے اس سے وہ پانی کا لبریز کوزہ لیا، کوزہ لینے کے بعد سب سے پہلے سکینہ کو اٹھایا، وہ امانت جو حسین نے حوالے کی تھی، سکینہ یہ پانی پیو۔ یہ وہ بی بی ہے جس نے کوفہ سے لے کے شام سے لے کے زندان شام تک نماز شب قضا نہیں کی۔ آل محمد کی سب سے بڑی مصیبت ہے بیٹھ کے نماز پڑھنا، لیکن آب و دانہ پانی اتنا کم ملتا تھا کہ کھڑے ہونے کی تاب نہیں تھی، اس کی بارگاہ میں سجدہ کرتے تھے، نماز کوئی چھوڑی نہیں، کوئی مستحب عمل نہیں چھوڑا۔ ادارو سنو گے، اس شہزادی کو اٹھایا، کہا سکینہ پانی پی لو۔ پھوپھی اماں آپ بھی تو کئی دن کی پیاسی ہیں، آپ پانی کیوں نہیں پیتی؟ سنو گے جملہ، کہا مستحب یہ ہے جب پانی آئے تو سب سے پہلے بچوں کو پلایا جاتا ہے۔ یہ کہنا تھا، اس بچی نے کوزہ لیا اور نہر علقمہ کی جانب بھاگی، پیچھے پیچھے زینب، آگے آگے سکینہ۔ اور سکینہ کہاں جاتی ہے؟ پھوپھی اماں ابھی تو کہا تھا سب سے پہلے بچوں کو پلایا جاتا، اور میرا اصغر 3 دن کا بھوکا پیاسا۔ عزادارو 11 محرم کو بڑی مشکل سے زینب نے سوار کرایا ہے مقدرات عصمت کو۔ سنو گے، عباس بن کے سوار کرایا، لیکن 11 محرم کو جب یہ سارے سوار ہو گئے نا، ایک سرخ بالوں والا بزرگ اونٹ تھا، بڑا طویل قامت تھا، اس نے ہنہنانا شروع کیا، وہ ہنہنا رہا تھا۔ ہاں، عالمہ غیر معلمہ ہے یہ بی بی، شریکت الحسین، مسافرہ شام، ہاں، علی و بطول کی تربیت یافتہ زینب کبریٰ، عام بی بی نہیں، عالمہ غیر معلمہ ہے، ثانی زہرا۔ ایک جملہ کہوں، اس دنیا میں ثانی زہرا ہے لیکن کوئی ثانی زینب نہیں۔ یہاں سے اس بی بی کی معرفت کا اندازہ لگاؤ، جانوروں کی زبان جانتی ہے، لیکن سوال نہ کرتی نا سید سجاد سے تو کبھی ظالم کا ظلم آیا نہ ہوتا، مظلومیت ہم تک نہ پہنچتی۔ سنو گے زداروں، کہا بیٹا سجاد یہ سرخ بالوں والا اونٹ دوسرے اونٹوں کو کیا کہہ رہا ہے؟ کہا پھوپھی اماں یہ کہتا ہے سنبھل کے چلنا، تمہاری پشت میں عام قیدی سوار نہیں، علی و بطول کی امانتیں ہیں جنہیں بڑی نازوں سے محنت سے پا۔ اپنی آوازوں کو آزاد کرنا، خدا سوائے غم حسین کے کسی غم میں نہ رونا۔ بیٹا تم امام وقت ہو، تم بتاؤ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہ پھوپھی اماں یہ کہتا ہے سنبھل کے چلنا، راستے میں بڑے نشیب و فراز ہیں، کہیں ایسا نہ ہو علی و بطول کی امانتیں ضائع ہو جائیں۔ اگر نہیں پہچانا نانا کی امت نے نہیں پہچانا،
اونٹوں کو بھی معرفت تھی، جانوروں کو بھی معرفت تھی۔ دستہ جب جوڑ کے عرض کروں گا، روایت نہ ہوتی نہ پڑھتا، کیا اس اونٹ کی حسرت پوری ہو گئی؟ یہ تمنا پوری ہو گئی؟ راوی کا بیان ہے، ابھی کوفے کے مضافات میں یہ قافلہ داخل ہوا تھا، سننا جملہ، یہ قافلہ رک گیا، شمر تازیانہ لے کے سید سجاد کی پشت پہ آیا۔ اب سید سجاد کی کیفیت کیا ہے؟ روایت نہ ہوتی میں نہ پڑھتا۔ سید سجاد کی کیفیت آغا فاطمی نے آل اللہ مقامہ نے اپنے درس میں یہ کیفیت بتائی، کس طرح سے توق سلاسل میں سید سجاد کو پیوست کیا گیا۔ سنو گے جملہ، وہ کیا کہتے ہیں ہوا کیا معاملہ یہ تھا، جو توق تھا نا توق، اس کے دائیں بائیں 2 لوہے کی میخیں تھیں، اور سید سجاد کی گردن میں کس طرح سے اس توق کو پیوست کیا۔ انہوں نے کیا کیا؟ اپنے امامے کو کھولا مجلس میں، اور امامے کو فوراً امامے کے اندر اپنے سر کو ڈالا، پھر گردن سے دونوں بازوؤں کو نکالا۔ سب سے پہلے دونوں بازوؤں کو توق میں ڈال کر پھر گردن میں پیوست کیا گیا تھا۔ دائیں بائیں 2 میخیں نکلی ہوئی تھی، سامنے پھوپھی اماں کا بے مکنا و چادر سر نظر آ رہے ہیں۔ دائیں دیکھ نہیں سکتا کہ میخیں ہیں، بائیں دیکھ نہیں سکتا کہ میخیں ہیں، سامنے بے مکنا و چادر سروں کو رکھا۔ اگر نگاہ پڑے تو ان کھلے سروں پہ نگاہ پڑے، جن کا سورج بھی حیا کرتا تھا۔ سید سجاد کے گلے میں توق، ہاتھ میں ہتکڑی، پاؤں میں بیڑی، کمر میں لنگر، پورا جسم زنجیروں سے جکڑا ہوا۔ سنو گے جملہ، جب شمر نے تازیانہ مارا نا، زنجیروں کو سنبھالتا ہوا، یہ کہاں آیا سید سجاد؟ کہا پھوپھی اماں، پھوپھی اماں، پھوپھی اماں، یہ تازیانے مارتا ہے، معاملہ کیا ہے؟ سنو گے جملہ زداروں، کیا ہوا کہ کہا پھوپھی اماں ذرا دیکھو تو صحیح۔ جب دیکھا عجیب منظر تھا کہ نو کے وہ نیزہ جس پہ حسین ابن علی کا سر سوار تھا، وہ زمین میں گڑ گیا۔ اور سید سجاد نے عجیب منظر دیکھا، پھوپھی اماں کو بتایا، پھوپھی اماں ذرا دیکھیے۔ بابا کہاں دیکھ رہے ہیں؟ سنو گے، وہ نیزہ جس پہ حسین کا سر تھا زمین میں گڑ گیا، اور حسین کا سر تن سے جدا ہے، لیکن حسین نو کے نیزہ سے اس محمل کو دیکھ رہے ہیں جو سکینہ کا محمل تھا، لیکن سکینہ موجود نہیں تھی۔ زینب نے یہ منظر دیکھا، میرے بھائی کا سر تن سے جدا ہو گیا، لیکن فکر ہے تو سکینہ کی۔ اب اونٹ کے بیٹھنے کا انتظار نہ کیا، زینب نے اپنے آپ کو اس طرح سے گرایا جس طرح سے عباس 10 محرم کو بن بازوؤں کے زینے رہوار سے زمین پر آیا تھا۔ جب کوئی شہید گرتا تھا اپنے بازوؤں کا سہارا لیتا تھا۔ نہ جانے عباس کس طرح گرا ہوگا، جس طرح سے عباس نے اپنے آپ کو گرایا، اس طرح سے زینب جس کے ہاتھ پابند رسن ہیں اپنے آپ کو گرایا، دوڑتی ہوئی اس جانب گئی جہاں سے یہ قافلہ آیا تھا۔ سنو گے زداروں، بے آب و گیا صحرا ہے۔ ایک عجیب منظر دیکھا، میری 4 سال کی سکینہ ایک کالے برقے والی بی بی کے زانو پہ سر رکھ کے سو، دونوں وقت مل رہے ہیں، اپنی صداؤں کو بلند کرو۔ عزاداروں روایت پڑھ رہا ہوں نا ذمہ داری سے، دوسری نشست میں پڑھی تو دوبارہ پڑھ رہا ہوں۔ شبیب کے بیٹے کو خطاب کر کے امام رضا نے کہا تھا، ان بقیت علی الحسین حتی تصیر دموک علی خدائک غفر اللہ لکا کل ذنب نذنبتا کل خطیت نقطاتا قلیلا نو کانا کثیرا کبیرا نو کانا صغیرا۔ اے شبیب کے بیٹے تو حسین پہ گریا کرے یہاں تک کہ 2 آنسو تیرے رخسار تک آ جائیں، تجھے پتہ کیا ہوگا؟ کہ کیا ہوگا؟ کہ فرزند رسول اب بتا رہے، کیا فرزند رسول بتائیے ان 2 آنسوؤں کا اجر کتنا ہے؟ غفر اللہ لکا کل ذنب نذنبتا، جتنے گناہ کیے ہوں گے خدا سب کو معاف کر دے گا، جتنی خطائیں کی ہوں گی خدا سب کو معاف کر دے گا۔ قلیلاً کانا او کثیرا، تھوڑے ہوں گے تو بھی معاف کرے گا، زیادہ ہوں گے تو بھی معاف کرے گا۔ کبیرا او کانا صغیرا، گناہان کبیرہ اس پہ بھی قلم اب پھیر دے گا، گناہان صغیرہ پہ قلم اب پھیر دے گا۔ کہا 2 آنسوؤں کا اتنا اجر؟ کہا کہ تجھے پتہ نہیں ہمارے جد امجد کو قتل کیسے کیا گیا تھا؟ عصر عاشور اس طرح ذبح کیا گیا، انہو ذبح کما یذبح الکبش، دور جاہلیت میں جیسے بھیڑوں کو ذبح کیا جاتا تھا۔
ایسے حسین کو قتل کیا گیا۔ عزیزانو ان دو آنسوؤں کی بڑی قدر و منزلت ہے، اندازہ لگاؤ۔ کیا دیکھا زینب نے؟ بے آب ہو گیا صحرا ہے، 4 سال کی سکینہ ایک برقع پوش بی بی کے زانوں پہ سڑک کے سوئی ہوئی ہے، رونا شروع کیا اس بی بی نے، کہا بی بی اپنا تعارف تو کرا، اس دیار غیر میں، اس عالم پردیس میں کوئی صدقے کی کھجوریں پھینکتا ہے، کوئی آگ، یہ زبان حال بیان کر رہا ہوں، کہیں سے آگ آتی ہے، کہیں سے پتھر آتا ہے، کہیں سے کوئی ہمیں سلام کے قابل نہیں سمجھتا، صدقے کی کھجوریں پھینکی جاتی ہیں، اپنا تعارف تو کرا، تو کوئی اپنے خاندان کی نظر آتی ہے۔ 4 سال کی میری بچی اتنے اطمینان سے کیسے سو گئی جسے اب تک سونا نصیب نہ ہوا، جب سے کربلا آئی سونا نصیب نہ ہوا۔ اب اس بی بی نے جیسے نقاب ہٹایا، کہا زینب پہچان، میں تیری ماں زہرا بقیہ چھوڑ کر آ گئی ہوں۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ عباس کے بازو کٹے ماں نہ دیکھ رہی ہو، قاسم کی لاش پامال ہو ماں نہ دیکھ رہی ہو، اون و محمد کی لاشوں کو گنج شہیدہ میں لٹا کر حسین بیچ میں لیٹ جائیں، کبھی دائیں کروٹ لے اون کے رخسار پہ بوسا، کبھی بائیں کروٹ لے محمد کے رخسار پہ بوسا۔ یہ منظر میں دیکھوں ایسے کیسا ہو سکتا ہے؟ یہ منظر مانا دیکھ رہی ہو، لیکن زینب سنے گی میں نے عباس کے بازوؤں کو کٹتے ہوئے دیکھا۔ الشبر جالس علی صدری، جب شبر نے اپنا نجس قدم ایک بلند مقام پہ رکھا تھا تو 70 قدم سے دیکھ رہی تھی، 13 ضربوں میں کند خنجر سے میرا چکیاں پیس کے جس کو پالا وہ ایڑیاں رگڑ رہا تھا، ذبح ہو رہا تھا، میں منظر دیکھ رہی تھی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ شہداء کی شہادت ہو، یہ ماں نہ دیکھ رہی ہو، شام غریباں عباس بن کے تو پہرے دے، یہ ماں نہ دیکھ رہی ہو۔ سنو گے آزادارو، سننا جملہ ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، کہ ساری مصیبتوں کو میں نے دیکھا، لیکن زینب صبر کر، اللہ کی بارگاہ میں اس کا بڑا مقام ہے۔ سنو گے آزادارو، اس بی بی نے، اس نقاب پوش بی بی نے نقاب ہٹا کے یہ گفتگو کی، گفتگو تمام ہوئی، 4 سال کی امانت زینب کے حوالے کی۔ سنو گے آزادارو، اب زینب سے امانت لی نہیں گئی، چھینی گئی ہے۔ اب سکینہ کو سوار نہیں کرایا گیا، جس اونٹ پہ محمل تھا محملوں کو ہٹایا، سکینہ کی کمر سے اونٹ کی پشت کو رسیوں سے باندھ دیا گیا۔ سکینہ کی سکینہ کی کمر سے اونٹ کی پشت کو رسیوں سے باندھ دیا۔ اب جو یہ اونٹ چلتا تھا کہتی تھی واہ عباسا، واہ علیہ، واہ حسینہ، چچا مدد کو آؤ۔ وہ فاطمہ تھی جس کی پسلیاں ٹوٹی، یہ 4 سال کی فاطمہ ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ۔ بارئلہ محمد و آل محمد کی عزت و عصمت کا واسطہ اس پرسے کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ پروردگار آل محمد کی عزت و عصمت کا واسطہ جن لوگوں نے اس خمس مجالس میں دامے درمے قدمے سخنے اپنا وقت نکال کے بزرگان جہاں دور دور سے آئے، بارئلہ ان سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، ان کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار مومن مخصوص دعا کے لیے کہہ رہے ہیں، تو علیم و بذات صدور ہے، بہتر دلوں کے حال جانتا ہے، ان کی حاجت روائی فرما، ان سب کی مشکل کشائی فرما، جوانوں کو سیرت علی اکبر پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ آل محمد کی عزت و عصمت کا واسطہ ہمارے بزرگان کو حبیب ابن مظاہر کی سیرت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ اپنے عزت و جلال کا، محمد اور محمد کی پاک آل کا، بے گھر کو گھر نصیب فرما، بے آسرا کو آسرا نصیب فرما، بے وارث کو وارث نصیب فرما، جو مقروضین از غیب سے قرض کی ادائیگی فرما، بے گناہ قید رہائی نصیب فرما۔ اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا، قیدی کہتا ہے کوئی اور یتیمہ بابا۔ پروردگار اس 4 سال کی فاطمہ کا واسطہ اس در سے کسی کو خالی ہاتھ نہ لوٹا۔
ہمارے قلوب کو نور ولایت سے منور فرما، شیطانی نجاستوں سے امان عطا فرما، قرآن و اہل بیت کے نوکروں میں ہمارا شمار فرما۔ پروردگار تمام دعاؤں کی ایک دعا انسانیت سسکیاں لے رہی ہے، منجی عالم بشریت یوسف زہرا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ظہور کے وقت ہمیں شعور عطا فرما۔ پروردگار جو ہاتھ تیری بارگاہ میں بلند ہیں، کسی کو اس در سے خالی ہاتھ نہ لوٹا۔ پروردگار مومن مخصوص کے والد بزرگوار ایڈمٹ ہیں، پروردگار صحت و سلامتی نصیب فرما۔ جن جن لوگوں نے مجھے دعا کے لیے کہا، بار الہ ان سب کو صحت و سلامتی نصیب فرما۔ جن کے والدین موجود ہیں، اولاد کو ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جن کے ماں باپ اس دنیا سے چلے گئے، پروردگار ان کی قبور پہ اپنی رحمتوں و برکتوں کا نزول فرما۔ پرچم اسلام کو سر بلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگوں فرما۔ بار الہ محبت کی عزت و عصمت کا واسطہ پاکستان کی سالمیت کو برقرار فرما۔ اس بندہ حقیر سراپا تقصیر کم از کتمیر محض فقیر غلام شبیر کی دعا کو شرف قبولیت عنایت فرما۔ پروردگار جو لوگ مجھے اشارے کر رہے ہیں تو بہتر جانتا ہے، پروردگار ان سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، ان کے جان مال عزت ناموس کی حفاظت فرما، جان مال عزت رزق میں اضافہ فرما۔ اے پالنے والے اللہ علیہ محمد کی عزت و عصمت کا واسطہ، روز جمعہ ہے، روز امام زمان ہے، ہمارا شمار ناصرین و منتظرین امام زمان میں سے فرما۔ پروردگار امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ظہور کے وقت شعور عطا فرما۔ آپ لوگوں سے التماس ایک سورہ فاتحہ صدر اسلام سے لے کے آج تک راہ محبت و ولایت میں جان دینے والے امت محمد کے مرحومین، بالاخص جن کا کوئی پڑھنے والا نہیں، ان کی ارواح کو ایصال فرمائے۔